الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج آپ کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر آئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئے گی۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی، پانی پر تھی، جانوروں پر، جنوں اور انسانوں پر بھی تھی، اور ہر مخلوق کی بولی آپ سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے اللہ کی قدرت کا نظارہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی، اس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ یہ دانہ لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ چیونٹی آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ یہاں ایک بہت عظیم واقعہ رونما ہوا۔ جب یہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا تو چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر سے واپس آیا اور اس نے اپنا منہ کھولا تو وہ چیونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیونٹی کے منہ میں جو دانہ تھا وہ اب موجود نہیں ہے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند حشرات الارض یہاں تک کہ سب سے بات کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تمہارے منہ میں دانہ تھا اور پانی سے نکلنے کے بعد دانہ موجود نہیں ہے۔ وہ چیونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس پانی کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر موجود ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے مقام پر پیدا کیا کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی کام پر مقرر کیا کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں، اور قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے کہ مجھے روزانہ اپنے منہ کے اندر لے کر پانی کے اندر سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے کر جاتا ہے۔ وہ اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہاں جو میرے منہ میں دانہ ہوتا ہے اس کو میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، وہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے کر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جب تم اس کے لیے کھانا لے جاتی ہو تب تم نے کبھی اس کی گفتگو سنی ہے؟ چیونٹی نے کہا، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی آواز سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا، وہ کیا گفتگو ہے؟ چیونٹی نے جواب دیا کہ وہ کہتا ہے، اے وہ ذات کہ جو میرے لیے اپنے رزق کو سمندر کی گہرائیوں میں اس پتھر کے اندر بھی نہیں بھولا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نخواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، محبت کی وجہ سے تھی۔ کیا خواہش تھی؟ کہ ایک دفعہ اللہ کی مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی کہ اے میرے معبود، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں۔ میرے رب، یہ میری خواہش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی، یا الہی، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے کہ میں آپ کی مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے، میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکے۔ جب آپ کو اجازت مل گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جناتوں اور انسانوں کو حکم دیا
دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں یعنی کہ گائے بکری وغیرہ وغیرہ اور ان تمام چیزوں کو جو پرند سے ہے انہیں جمع کرے۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئی اور پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا کہ کھانے پر شیریں اور دھیمے انداز میں چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو سکے۔ ہوا چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھی اس لیے شیریں اور دھیمے انداز میں ان کھانوں پر چلتی رہی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسترخوان بچھایا جس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں اس کو 1 مہینے کا وقت گزر جاتا، اور اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار میں دریا کے جانداروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج تو نے میری ضیافت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے مچھلی تم نے ٹھیک سنا ہے، آ جاؤ اور کھانا شروع کر دو۔ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ ہی وقت میں سارے کا سارا کھانا صاف کر دیا۔ اس کے بعد مچھلی نے آواز لگائی، اے سلیمان مجھے اور کھانا کھلاؤ، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو سارا کھانا کھا چکی اور اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ مچھلی نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام کیا مہمان کے لیے میزبان کا جواب اس طرح سے ہوتا ہے؟ اے سلیمان اب خوب جان لیجئے کہ جتنا کھانا آپ نے کئی دن سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے ایک دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے اور آج تک کبھی بھی اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اے سلیمان علیہ السلام آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمے لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے، پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، بے شک ہمارا رازق صرف اور صرف ایک اللہ ہے، چنانچہ ہمیں صرف اسی سے مانگنا چاہیے اور کبھی بھی اپنے مال و دولت اور عہدے کے بل بوتے پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو کر رزق حلال کی اسی سے مدد اور دعا مانگنی چاہیے۔ اور ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے، ہمیں غرور اور تکبر سے بچا لے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔